السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ثاقب نثار کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا بند ہو گیا ہے۔ الگ الگ خبریں ہیں دونوں۔ عمران خان صاحب پر پابندی بھی لگ گئی ہے، اب عمران خان صاحب کو ٹی وی پر لائیو یا ریکارڈڈ نشر نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ جو عمران خان صاحب سارا دن بیٹھ کر بھاشن دیا کرتے تھے، اب قوم اس سہولت سے، عذاب سے محروم کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے باقی سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، وہ اپنے استعمال کریں گے، لیکن پیمرا نے پابندی لگا دی عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا ابھی تک۔ عمران خان صاحب اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن کورٹ گئے درخواست لے کر کے جی میرے جو آپ نے وارنٹ جاری کیے تھے ناقابل ضمانت کل کے لیے ہیں، وہ منسوخ کر دیے جائیں۔ عدالت نے انکار کر دیا، عدالت نے درخواست منسوخ کر دی، مسترد کر دی، وارنٹ منسوخ نہیں کیے۔ ابھی جو دو معاملات ہیں کہ ثاقب نثار کا فون واٹس ایپ ہیک ہو جانا اور پھر یہ ریلیف بند نہ ملنا، ریلیف بند ہو جانا ملنا عمران خان صاحب کو، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، انتہائی گہرا تعلق ہے۔ کیونکہ ثاقب نثار صاحب فیض حمید صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد، پہلے فیض حمید صاحب اندر سے بیٹھ کر چیزیں مینیج کر رہے تھے، لیکن فیض حمید کو جیسے ہی جبری ریٹائر کیا گیا، یا ان کو مطلب جبری ہے بیسیکلی، تو یا جیسے ہی وہ ارلی ریٹائر ہو گئے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے فیض حمید کا نیٹ ورک جو تھا، جنرل فیض حمید کا، وہ تو ڈسمنٹل کیا جا رہا تھا۔ جس طرح بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ان کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے جس طرح، تو ڈیفیوز کیا جا رہا تھا فیض حمید صاحب کے نیٹ ورک کو، کیا جا رہا تھا، پکڑے گئے تھے، الرٹ ہو گئے تھے کافی سارے، تو اس طرح عمران خان صاحب کے لیے کام نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر وہ جو ایک 5 کا ٹولہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں، 5 کا نہیں تھا، بہت زیادہ تھا۔ مریم صاحبہ تو اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قمر جاوید باجوہ پر رعایت کر جاتی ہے، حالانکہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس سارے پروجیکٹ کے ماسٹر مائنڈ سے، انہوں نے ہی سارا کچھ کیا ہوا تھا، وہی کر رہے تھے۔ بلکہ وہ جو کیا ہوتا ہے سرکس میں جس کے پاس ہنٹر ہوتا ہے، رنگ ماسٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ تو باجوہ صاحب تھے۔ باقی تو سارے کوئی ادھر باجوہ صاحب کے اشارے پہ کود رہا ہوتا تھا، کوئی ادھر اچھل کر رہا ہوتا تھا، کوئی بندر دوڑ لگا رہا ہوتا تھا، اور کوئی مطلب سارا جو ہوتا ہے سرکس کے اندر، سرکس میں بیسک تو رنگ ماسٹر تھے، وہ تو باجوہ صاحب تھے۔ لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ جی میرے پاس ان کے ثبوت نہیں ہیں، فیض حمید صاحب کے ثبوت ہیں۔ سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کو کبھی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت کوئی چیز سوٹ کرتی ہے، کبھی کوئی چیز سوٹ کرتی ہے۔ حالانکہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے خلاف خود ثبوت دے چکے ہوئے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب خود اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ انہوں نے دلوایا تھا بذریعہ فیض حمید، اور اپروچ کیا گیا تھا ثاقب نثار کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ تو باجوہ صاحب بڑے بڑے ثبوت اپنے خلاف دے گئے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کی بہرحال مرضی ہے، ان کی سیاست انہوں نے کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی۔ ہم یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جی یہ کیوں، مطلب اگر باجوہ صاحب معصوم ہیں مریم نواز صاحبہ کے خیال میں، تو پھر سارے معصوم ہو گئے، تو پھر تو کوئی اور نہیں نا پیچھے بچا۔ حالانکہ باجوہ صاحب تھے، سارا کچھ اصل تو انہوں نے کیا تھا۔ تو خیر، تو وہ جو اپنا عمران خان صاحب کے لیے جو ٹولہ تھا وہ 5 کا نہیں تھا، کہیں زیادہ ٹولہ تھا۔ تو اس ٹولے کے جو مین کیریکٹر تھے، ایک باجوہ صاحب تھے، ایک فیض حمید تھے، ایک ثاقب نثار تھے۔ ثاقب نثار تو ان کے بچے تھے نا، تھے تو چیف جسٹس، لیکن ان کے اشاروں پر چل رہے ہوتے تھے۔ تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں فیض حمید صاحب کے ادھر سے ڈسمنٹل ہونے کے بعد، یا فیض حمید صاحب کا اس طرح اپروچ وہ نہیں کر پا رہے تھے، تو اور فیض حمید صاحب کو میرا خیال ادارے کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ بہت ہو گیا، ریٹائرمنٹ کی حد تک تو آپ کو ابھی فی الحال رعایت ہے کہ آپ کو ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ باز نہ آئے ان چیزوں سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کورٹ مارشل کا بھی خبریں ہیں کہ ان کو دھمکی دی گئی تھی، اور کل پرسوں تو خبر تھی کہ جن کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا، تو وہ خبر ٹھیک نہیں نکلی، یا ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ٹھیک نہیں نکلی۔ لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ فیض حمید صاحب رگڑے میں آئیں گے، بچ نہیں سکتے، قانون کے رگڑے کی میں بات کر رہا ہوں، آئیں گے۔ تو بہرحال تو اب وہ جو فیض حمید صاحب ہے وہ ہو گئے تھے ڈسمنٹل، ان کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو ریلیف تو دلوانا تھا، عمران خان صاحب کو واپس لانا اس نیٹ ورک کے مفاد میں ہے۔ اگر عمران خان صاحب واپس اقتدار میں نہیں آتے تو یہ سارے پنجابی کہتے ہیں تنے گئے، سب رگڑے میں آئیں گے۔ پھر نہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو کوئی رعایت ملے گی، نہ فیض حمید کو ملے گی، نہ ثاقب نثار کو ملے گی، نہ کھوسہ صاحب کو ملے گی، نہ ان کے بعد اور ان کے پہلے والوں کو ملے گی۔ کیونکہ آگے نواز شریف صاحب بھولتے نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب بھلا جاتے ہیں، نواز شریف نہیں بھولتے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آصف زرداری بھولنے کو تیار نہیں ہیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہنس کے اپنے اوپر ہونے والے جو انتقام ہے وہ بھول جاتے ہیں۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ان کے انٹرویو میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. عمران خان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس نے میری بہن کو گرفتار کروایا تھا. نواز شریف سے ہاتھ ملا لیا تھا, جنہوں نے 11 سال جن کے مقدموں کی وجہ سے آصف زرداری جیل میں رہے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا. عمران خان سے نہیں ملاؤں گا کیونکہ اس نے میری بہن کو گرفتار کیا تھا. یہ آصف زرداری کی جو بلوچ رگ ہے وہ پھڑکتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, عمران خان سے ہاتھ نہیں. دوسرا یہ کہ وہ سیاستدان نہیں ہے. تو ان سب کو اندازہ ہے کہ عمران خان کے لیے ابھی بھی جتنا جس کے پاس زور ہے وہ لگائے. تو ثاقب نثار صاحب زور لگا رہے تھے. ڈوگر کا تبادلہ جو ہے رکوانے کا جو فیصلہ تھا, اور اس فیصلے کے بعد ادھر جانا اچانک کہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے, چیف الیکشن کمشنر کو کہنا, یہ ساری گیم ثاقب نثار صاحب کی تھی. یہ خبر عمران شفقت صاحب دے چکے ہیں, اعزاز سید صاحب اور اپنا عمر چیمہ اپنے ٹاک شوک میں اس کا ڈسکس کر چکے ہیں, اور ان کا ریفرنس دے کے میں آپ کے سامنے 2-3 بار وہ میں بات رکھ چکا ہوا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے کا واٹس ایپ جو ہے وہ ایک بہت پہلے ہو چکا ہوا تھا. تو ثاقب نثار صاحب وہی کر رہے ہیں حرکت کہ ان کو پتہ ہے کہ جی میں پکڑا جا چکا ہوں, تو ایڈوانس میں انہوں نے عادل شاہ زیب کے ساتھ گپ شپ کر کے ان کو کہہ دیا کہ جی میرا جو فون ٹیپ ہو گیا ہے, اب میرے فون ٹیپ ہونے کے بعد میری جعلی آڈیو سامنے آئیں گی. او بابا رحمتے تسی چیف جسٹس رہے ہو, اگر جن کو جعلی آڈیوز بنانی ہوتی تو فون ہیک نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فون میں آپ کے واٹس ایپ میں سے بہت کچھ ملا ہے. تو وہ جو خبر تھی جس کا میں حوالہ دے رہا تھا ڈوگر کی تبادلے والے معاملے کا, تو وہ جو اچانک ہم بھی حیران ہو گئے تھے کہ معاملہ تبادلے کا ہے, تبادلے سے معاملہ ادھر کیسے چلا گیا الیکشن کی طرف. تبادلے کے اوپر ایک سی سی پی او کے تبادلے کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا. یہ جو فون ٹیپ ہوا تھا ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو پکڑی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس میں ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ جو بینچ تھا اس بینچ کے جج صاحب کے ایک جج صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی تبادلہ جو ہے یہ تبادلے میں اس کو بلاؤ نا, ذرا اس کو لمحہ پاؤ. کس کو؟ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو. اس کو بلاؤ اور اس کو تبادلے کے ایشو پہ بلاؤ اور اس سے الیکشن کی تاریخ لو. تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے الیکشن, انہوں نے کہا جی بلاؤ تاریخ لو, اس سے کوئی طریقہ نکالو. پھر چیف جسٹس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. بندیال صاحب کے متعلق ایک جج صاحب کے کچھ اور بھی نازیبہ ریمارکس جو ہیں وہ بھی بڑے عرصے سے مارکیٹ میں ہیں. وہ آڈیو تو نہیں ہے لیکن یہ خبر مارکیٹ میں ہے کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے متعلق نازیبہ ریمارکس دیے کہ اینا تو کچھ نہیں ہونا, یا اس کا میں اگر بہت مہذب انداز میں اس کا میں ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے کہ ان تلوں میں سے تیل نہیں نکلے گا. یہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے لیے کہا ہوا تھا. تو یہ جو وہ تبادلہ جو تھا, تبادلے سے الیکشن والا معاملہ, پھر خط لکھ دینا چیف جسٹس صاحب کو کہ جی یہ اپنا دونوں جج صاحبان کی طرف سے وہ جو تبادلے والے بینچ میں تھے, خط لکھنا چیف جسٹس کو کہ جی انتخابات نہیں کروائے جا رہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے, تو لہٰذا آپ اس کا سو موٹو لیں. اور سو موٹو نوٹس لے کر اور پھر انتخابات کی تاریخ دلوائی گئی الیکشن کمیشن سے. صدر نے جو دی وہ تو ہو گئی پنجاب والی, خیبر پختونخوا کی نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے تھے. عمران خان صاحب کے لیے رات کو دروازہ عدالت کا کھل جاتا تھا. پنجاب کا جو یہ تو اپنا تھا الیکشن حمزہ شہباز کا, وہ الیکشن اڑا دیا گیا. پرویز الہی کو عدالت نے وزیر اعلیٰ بنا دیا, اور وہی فیصلہ تھا. اسی کی وجہ سے آج بحران میں, تو اس کا آرکیٹیکٹ بھی ثاقب نثار صاحب کو مانا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے. عمران خان عدالت میں جائیں نہ جائیں ویڈیو لنک پر لے لو جی. تو وہ ثاقب نثار صاحب پچھلے ایک ہفتے سے خبریں آ رہی تھی کہ جی وہ پھنسے ہوئے ثاقب نثار صاحب. وہ خود پہلے نگرانی ان کی ہو رہی تھی فیض حمید صاحب کی, تو وہ ذرا بے بس ہو گئے, کچھ کر نہیں پا رہے تھے. ثاقب نثار صاحب خود پھڑے گئے. تو پھر عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل رہا تھا وہ ملنا بند ہو گیا, کم ہو گیا. جو جینون ریلیف ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ تو ملنا چاہیے, مگر عمران خان صاحب کے لیے تو الگ قانون بن گیا تھا نا. عمران خان صاحب جتھے لے کر عدالت میں جائیں, عدالت بیٹھی ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ 4 دن انتظار کرتے رہے جج صاحبان, اور اپنی عمران خان کی درخواست تھی ضمانت کی. وہ کہتے رہے کہ اچھا خود ہی حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے اور خود ہی نہیں جا رہے, اور جج صاحبان بیٹھے ہوئے یوں کر کے کہ جی آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. وہ نہیں آ رہے تھے. مجھے پنجابی کا گانا یاد آ رہا تھا, لیکن عدلیہ کا معاملہ تو وہ گانا میں نہیں وہ بتا رہا, اس کی بول نہیں بتا رہا آپ کو. تو یہ عالم تھا.
تو ثاقب نثار صاحب پکڑے گئے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو کل صرف ایک ریہرسل کیا گیا، صرف قوم کو دکھانے کے لیے. جو میرا پچھلا ویلاگ تھا اس پہ یہی تھا نا کہ ایک ڈیمو دیا گیا تھا قوم کو کہ یہ ہے انقلابی بھائی، یہ انقلابی ہے، اتنا ماشاءاللہ بہادر. آصف زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی وہ شبلی فراز اور پولیس کا جو افسر تھا وہ ذرا بستر کے نیچے جھانکتے عمران خان وہاں ملتا. بلاول نے کہا سیاسی چوہا بستر کے نیچے چھپ گیا. مریم نواز نے چوہا لومڑی پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، اس پر بھی بڑا شور مچا ہوا کہ لومڑی تھی یا چوہا تھا. تو وہ بھی ابھی عمران خان صاحب جیسے چالاک تو لومڑی جیسے ہے نا، چوہے جیسے بہادر اور لومڑی جیسے چالاک. یعنی اسی ٹائم لکھ کر دیا کہ جی میں گھر پر نہیں ہوں، اور پھر کہا کہ تم یہ لکھنا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ جی میں نے یہ کب کہا تھا کہ گھر پر نہیں ہوں. پھر اسی ٹائم آ کر قوم سے خطاب کرنا. ان کا خیال تھا کہ میرے لیے حالات وہی ہیں، میں عدلیہ کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکتا ہوں. پھر آج عدالت میں چلے گئے، اسلام آباد کے جو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں، جنہوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے ہوئے کل کے لیے ناقابل ضمانت، کل فرد جرم عائد کرنے کے لیے توشہ خانہ میں ان کو بلایا ہوا ہے. تو وہ جج صاحب نے وہ درخواست کی مسترد کر دی. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ وارنٹ برقرار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج رات عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ کل ان کو پیش کرنا ہے. اگر کل پولیس عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کرے گی تو پولیس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یا اگر کل عمران خان صاحب عدالت میں نہیں جائیں گے اور پولیس جا کر دکھا دے گی کہ ہمارے ساتھ یہ انہوں نے 2 نمبری کی ہے، گھر میں موجود تھا لیکن رجسٹ کیا گیا، پولیس یہی کہے گی کہ ہمیں بذریعہ طاقت ہمیں عمران خان کی گرفتاری سے روکا گیا. تو اس کے بعد پھر عدالت جو بڑا حکم جاری کر سکتی ہے، رینجرز کو کہے گی، حکومت کو کہے گی کہ رینجرز کے ذریعے گرفتار کر کے لے آؤ. کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو وہ جو رعایت عمران خان صاحب مانگ رہے تھے وہ نہیں ملی. دوسری طرف آتے ہیں، کل لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے عمران خان صاحب. یہ سارے کچھ کا تعلق ہے ثاقب نثار صاحب کا فون ٹیپ ہونے سے. کل اپنا عمران خان صاحب ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کے وکیل پہلے چیف جسٹس کے دروازے پر گئے. انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی طرح ہی کہہ دیا ہوگا کہ ان کو کہو کہ میں گھر پر نہیں ہوں. تو چیف جسٹس گھر پر تو درخواستیں لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے نا، اور وہ بھی اس طرح کی درخواست کہ عدالت کا آرڈر نہیں مان رہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم عدالت کا آرڈر نہیں مان رہے، اس پر ہمیں ریلیف دے دو. ایسا تو نہیں ہوتا. اور پھر جب ثاقب نثار صاحب کا فون ثاقب نثار صاحب کرنے کے وہ ان کو اپنی پڑی ہو تو پھر کیسے ممکن ہے. تو خیر، تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں، اپنا عمران خان صاحب جو ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ گئے. کل ان کی درخواست نہیں لی گئی. آج صبح ان کی درخواست پر اعتراض لگا دیا گیا رجسٹرار آفس کی طرف سے. تو ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں تقریباً 3 سوا 3 بج رہے ہیں، ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یعنی ابھی تک عمران خان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ناقابل ضمانت برقرار ہے. کسی بھی وقت پولیس آ سکتی ہے، کسی بھی وقت حلالہ پڑ سکتا ہے، کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو کہتے ہیں پنجابی کھتی تو پکڑ کر. پولیس کا اسٹائل ہی ہوتا ہے یہاں سے پکڑتے کالر سے یا گردن سے پکڑتے، گردن سے پکڑ کر لے کے جا سکتے ہیں. نہیں پکڑیں گے باعزت طریقے سے کہیں گے سر چلے. لیکن سر چلے والے کوئی اور ہیں نا. جس طرح آصف زرداری صاحب کو گرفتار کرنے گئے نیب والے، تو انہوں نے نیب والوں کو کہا بیٹھو چائے شائے پیو، میں اپنا سامان سمون لیتا ہوں. تو وہ شرمندہ ہو گئے نیب والے. انہوں نے کہا کہ سر ہم مجبور ہیں. انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتہ ہے آپ مجبور ہو، میں صرف آپ چائے شائے پیو، کھانا جانا کھاؤ، ساتھ چلتے ہیں. تو پھر ان کو کھتی سے نہیں پکڑا جاتا. لیکن اگر کوئی ریزسٹ کرے گا، کوئی بستر کے نیچے چھپ جائے گا، باتھ روم کا دروازہ بند کر لے گا، تو پھر اس کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے کھچترو تو ہوگی نا. تو کھچترو کر کے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. ایک یہ معاملہ ہے. دوسرا، عمران خان صاحب کو کے اوپر لگ گئی ہے پابندی. اب دیکھتے ہیں اس کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا. یہ پابندی غلط ہے. پابندی میڈیا کے اوپر کسی کی نہیں لگنی چاہیے. عمران خان کی تقریر نشر ہونی چاہیے. تقریر میں عمران خان صاحب اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ڈیلے والا جو ہوتا ہے آپشن، وہ ڈیلے والا آپشن استعمال ہو، اور اس کے باوجود اگر ہوتا ہے تو پھر اس چینل کے خلاف کارروائی ہو. اور پھر عمران خان اگر کوئی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں آئین اور قانون کی، عمران خان کے خلاف کارروائی ہو. عمران خان کو کھلی آزادیاں، کھلی چھوٹیں اور میڈیا پر پابندیاں، یہ نواز شریف کے خلاف بھی یہی ہوا تھا. آصف زرداری کے انٹرویو بھی عمران خان نے رکوائے تھے، اور آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر پابندی. تو یہ پابندی کے پیچھے بھی یہی ہے کہ عمران خان کو جو ریلیف دلوا رہے تھے وہ سارے کے سارے ہو گئے بے بس. اب ثاقب نثار صاحب جو ہیں اس میں، اچھا عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہوا ہے، کل سے وہ مس کر رہا ہوں. وہ خط بھی بڑا دلچسپ ہے، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. لیکن ثاقب نثار صاحب نے جو عادل شاہ زیب سے بات کی ہے، اس میں جو مین باتیں ہیں وہ کہتے ہیں میرا واٹس ایپ ہو گیا، اپنا ہیک ہو گیا ہے اور اس کا غلط استعمال ہوگا، جو میں بات کر چکا ہوں. پھر دوسرا کہتا ہے کہ جی واٹس ایپ والوں کو شرمندگی ہوگی، جنہوں نے میرا واٹس ایپ ہیک کیا ہے، شرمندگی ہوگی.
تو رضی دادا نے کہا کہ جی اتنا گندی چیزیں تھی آپ کے اس میں فون میں کہ وہ ان کو شرمندگی ہوگی. تو بہرحال وہ تو ٹونٹ تھا. تو اپنا وہ کہہ رہے پھر میرے واٹس ایپ وہ ہیک کرنے کے بعد اس سے جس طرح پہلے جعلی آڈیوز اور ویڈیوز بنائی گئی تھی اس طرح بنایا جائے گا. اور عمران خان کو میں نے مکمل صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا, 2-3 چیزوں میں ان کو صادق اور امین قرار دیا تھا. وہ بھائی جو چور ہے وہ چور ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا ایک بات میں جھوٹ بولے اور دوسری میں آ کر وہ آپ کے ساتھ صداقت اور امانت دکھائے. آپ کو ایسا نہیں ممکن ہوتا. تو اب ثاقب نثار صاحب اپنی کھال بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں نا, میں نے کتاب لکھنی ہے اور 1997 سے لے کے جب تک میں چیف جسٹس بنا تب تک کی اس میں باتیں ہوں گی اور بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہوں گے, لیکن وہ میرے مرنے کے بعد شائع ہوگی. پھر مرنے سے پہلے شائع کروا دو کیا جاتا ہے, لیکن مرنے سے پہلے اس لیے شائع نہیں کروائیں گے کیونکہ سوال ہوں گے. ابھی بھی دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری پہلے بھی جعلی آڈیوز بنائی گئی تھیں. وہ بھائی اگر آپ کی پہلے جعلی آڈیوز بنائی گئی تھیں, وہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں جو احمد نورانی نے اپنا جو بریک کی تھی, تو اس کو آپ نے سو تو کیا نہیں, اس کے خلاف کارروائی کریں. آپ سابق چیف جسٹس ہیں, آپ کی اپنی لا فرم ہے, آپ کو تو خرچہ بھی نہیں پڑے گا, بڑے بڑے وکیل آپ کے لیے, عدلیہ آپ کے لیے. آپ سائبر کرائم میں FIA میں جا کر ان کے سائبر کرائم کی درخواست دیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, عدالت میں جا سکتے ہیں, آپ کو وہاں ریلیف ملے گا. آپ کیوں نہیں ادھر جا رہے, یہ سوال ہے نا. کیونکہ وہ آڈیوز غلط نہیں ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. ثاقب نثار صاحب نے نواز شریف کو سزا دلوائی, ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا فیض حمید کے کہنے پر, قمر جاوید باجوہ نے کے پیغام پر. اور اب کہہ رہے ہیں جی وہ فیض حمید کون ہوتا ہے میرے اوپر دباؤ ڈالنے والا. ثاقب نثار صاحب کا دور جو ہے نا ججی کا, افتخار چودھری, ثاقب نثار, یا اس دوران باقی کوئی جو ایک آدھ نکال کر, ان کا دور کھلا سب قوم کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنی تباہی کی ہے قوم کی. ثاقب نثار صاحب پر اگلے ویلاگ میں مزید بھی بات کریں گے. ابھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سہولیتیں دستیاب تھی نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, کیونکہ 29 نومبر کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ 29 نومبر کو جو تبدیلی آئی تھی پچھلے سال, اس کے بعد عمران خان صاحب کو تیزی کے ساتھ دستیاب سہولتیں ختم ہو جائیں گی. اب 3 مہینے 5 دن ہوئے ہیں اور 3 مہینے 5 دن میں عمران خان صاحب کے 2 بڑے سہولت کار جو ہے نا وہ خود پکڑ میں, خود رگڑے میں, خود پریشان ہیں. تو اب سوچیں کہ عمران خان صاحب کو اب کون سہولتیں فراہم کرے گا, کون عمران خان صاحب کو بچائے گا, کون عمران خان صاحب کو ریسکیو کرے گا. اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ریلیف ملنا بند ہو گیا لاڈلے کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.